25 دسمبر کو عیسائی جو لوگ ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ مناتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تہوار میں حصہ لینا چاہیے، ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہم ملک ہیں، ہم وطن ہیں، یا کم از کم انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ ہماری عیدوں میں، ہمارے تہواروں میں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہمیں وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ اسلام تو بہت زیادہ رواداری والا دین ہے، اسلام تو بہت زیادہ گھل مل کر رہنا یہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں مبارکباد کی دی جائے کرسمس کے موقع پر۔ کرسمس کے موقع پر ان کے ساتھ تحفے تحائف کا لین دین کیا جائے، ان کی دعوتوں اور ان کی پارٹیوں میں شریک ہوا جائے، ان کے کاٹے جانے والے کیکس کھائے جائیں اور تحفے تحائف دیے جائیں۔ لیکن یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ نہ دانی میں، نہ سمجھتے ہوئے، لاشعوری طور پر بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں کرسمس کے موقع پر کسی کو مبارکباد دینا یا کسی کو تحفے تحائف دینا یا ان کی دعوت میں شریک ہونا، ان کی پارٹیز میں جانا اور کیک کاٹنا اور کیک کاٹ کر کھانا اور کھلانا، یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ اتنے بڑے جرم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ دلائل میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کرسمس ہے کیا چیز؟ کرسمس کا تہوار، اس کی اصل کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ کس لیے منایا جاتا ہے؟ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک تو ہے کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور ماس کا معنی ہوتا ہے اجتماع، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اجتماع، اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک تہوار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر ہے، حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کوئی تاریخی دستاویز ایسی نہیں ہے، کوئی ٹھوس دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ خود عیسائی مورخین اور عیسائی علماء اور اسکالرز بہت سے اس بات کی نفی کر چکے ہیں۔ کوئی جولائی میں کہتا ہے، کوئی کسی اور مہینے میں کہتا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش قرار دینا یہ دلیل کا محتاج ہے، یہ بلا دلیل ہے۔ اب بات اگر یہاں تک رہتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں وہ لوگ جشن مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت پر خوشی مناتے ہیں، اس کو جشن میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہاں تک اگر بات ہوتی تو ایک بدعت تک رہتی۔ یہ عیسائیوں کا ایک شعار ہوتا، مذہبی شعار، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں شمار ہوتا اور انہی کی طرح گناہ گار ہوتا، بات یہاں تک رہتی۔ لیکن بات اس سے بہت آگے ہے۔ صرف یہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت یعنی تاریخ ولادت ہے، اس کو منایا جاتا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا اسی طرح کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، ظاہر ہے بیٹا اپنے باپ کی ذات میں سے ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ ان کی الوہیت کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن نے کہا ہے کفریہ دعویٰ ہے، یہ شرکیہ دعویٰ ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اور اتنا خطرناک دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک آپ ان آیات کو تلاوت کریں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالموں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان سے کہہ دیجئے ظالموں تم بڑی بری بات لے کر آئے ہو، بہت بڑی بکواس تم نے کی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو بات تم نے کی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بڑی بات تم نے کی ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ بات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اگر آسمانوں میں کوئی اپنی اختیاری قوت ہوتی، ان کے اندر اگر حص ہوتی جو وہ بوقت ضرورت وہ استعمال کر سکتے ہوتے، جس طرح انسان ہوتے ہیں خوشی سے انہیں ایک فرحت ملتی ہے، اور جب غم آتا ہے تو انسان کا دل بسا اوقات پھٹ جاتا ہے، اگر آسمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا تو تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جاتے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جاتی، زمین بھی اس میں دراریں پڑ جاتی، زمین بھی پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں قریب ہے کہ یہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر پہاڑ بھی۔ اتنی بڑی بات تم نے کی ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا اس بات کر کے، تو اتنے بڑے جرم کی پاداش میں قریب تک کہ آسمان پھٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان دعوا للرحمن ولدا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، اور یاد رکھیے یہ جرم عیسائی کرتے ہیں، اور کرسمس کے موقع پر بالخصوص کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں عید میلاد النبی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں، عجیب و غریب عقائد اور خرافات وہ عوام میں منتقل کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر کرسمس کو مناتے ہیں، اور اتنے عجیب و غریب اور باطل اور کفریہ اور شرکیہ عقائد اور نظریات اس وقت وہ بیان کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں، اور اس وقت ان ساری خرافات کا دورہ ہوتا ہے جب وہ کرسمس منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کفریہ اور شرکیہ عمل ہے، کرسمس کو منانا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کا اس بات کرنا، یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس پر ایک بنیاد کھڑی کر کے کرسمس منانا اور پارٹیز کا انعقاد کرنا، اور پھر اس موقع پر تحائف کا لین دین کرنا، یہ سارا معاملہ کرسمس کا ہے۔ اور جو مسلمان ہمارے بھولے بھائی اس کرسمس کے موقع پر مبارکبادیں دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، کہتے ہیں عیسائی برادری کے ساتھ ہم جناب رواداری کا سلوک کر رہے ہیں، دیکھیے رواداری اسلام میں بالکل ہے، اسلام بڑا رواداری کا دعوے دار مذہب ہے، اسلام میں سراسر رواداری ہی رواداری ہے۔ جو لوگ اسلامی سلطنت میں رہ رہے ہوتے ہیں ان پر کوئی جبر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر ضرور اسلام قبول کریں، ڈنڈے کے زور پر ان کو کبھی نہیں کہا جاتا، اور پھر ان کو ان کی عبادت کرنے کا حق دیا جاتا ہے، ان کو کبھی ان کی عبادت سے روکا نہیں جاتا ہے، ان کو اپنے سارے معاملات، ان کو اپنے سارے دینی جو شعائر ہیں ان کو ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان خود ان کے دینی شعائر جو ہیں ان میں حصہ ڈالنا شروع کر دیں، کل کو ان کی نمازوں کے ساتھ، ان کی عبادت کے ساتھ عبادت بھی شروع کر دی جائے گی، اور ایسا ہو چکا ہے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے اداروں میں بلوا کر، اپنی
درسگاہوں میں بلا کر انہیں اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. میلاد النبی پہ ان کو بلایا اور کرسمس کے موقع پر ان کے پاس گئے، ان سے ادھر کیک کٹوائے اور ادھر جا کے ان کے کیک کاٹے. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں. مسلمانوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اور یہاں میں ایک عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو گالی سنے، کوئی شخص اس کی ماں کو گالی دے رہا ہو، کوئی شخص اس کے باپ کو گالی دے رہا ہو. ماں باپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے. ان کی گستاخی، ان کی توہین اور ان کو گالی وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا ہے. آپ بتائیے کہ ماں باپ سے انسان کو محبت ہے، ایک مسلمان کو بھی محبت ہے. خصوصی طور پر مسلمانوں کو تو تعلیم دی گئی ہے والدین سے اس نے سلوک کرنے کی، ان سے محبت رکھنے کی، ان سے شفقت سے معاملہ کرنے کی. لیکن ماں باپ سے جو محبت ہے اس سے کہیں بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، ماں باپ سے، اولاد سے، میاں بیوی سے، ہر ایک سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی. اور ایمان کا ذائقہ وہی شخص چکھتا ہے، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے. ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت ساری کائنات سے بڑھ جائے. کائنات میں کسی ہستی سے اس کو اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹکرا جائے، کسی مخلوق کی محبت زیادہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ مخلوق کی محبت غالب آ جائے، وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کی والدہ کو، کسی کے والد صاحب کو کوئی شخص گالی دے، وہ شخص، اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کے جذبات بھڑک جائیں گے. وہ مرنے مارنے پر تل آئے گا، اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ ایسے شخص کے ساتھ وہ نرم رویہ رکھے، ایسے شخص کے ساتھ وہ برادرانہ تعلقات رکھے، ایسے شخص کے ساتھ وہ بیٹھ کر پارٹیز کرے، ایسے شخص کے ساتھ مل کر کیک کاٹے. کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے. وہ یہ شخص وہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اپنے والدین کی توہین برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو محبت ہے اپنے والدین سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مومن کو محبت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. اور میں بتاؤں آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4482 ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، میری باتوں کو جھوٹ قرار دیتا ہے، معاذ اللہ. ولم یکن لہ ذلک، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. میں خالق ہوں، وہ میری مخلوق ہے، میں داتا ہوں، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں، وہ میرا دیا ہوا کھانے والا ہے، میں اس پر نعمتیں اور احسان کرنے والا ہوں، وہ میری نعمتوں پر پل کر زندگی بسر کرنے والا ہے. اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مجھے جھوٹا کہے. اور وشاتمانی، ابن آدم مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. ولم یکن لہ ذلک، اس کے یہ لائق نہیں ہے، اسے نہیں چاہیے کہ اپنے خالق کو گالی دے، اپنے رازق کو گالی دے، اپنے منعم کو گالی دے، اپنے محسن کو گالی دے. اس کے لیے یہ جائز تو نہیں ہے. لیکن ابن آدم مجھے جھوٹا بھی کہتا ہے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا کیسے کہتا ہے؟ کوئی شخص ایسے تھوڑا کہتا ہے کہ میرا اللہ جھوٹا ہے یا میں اپنے اللہ کو گالی دے رہا ہوں، ایسے تو نہیں کہتا نا. مجھے جھوٹا کہنا کیسے ہے؟ ابن آدم مجھے کیسے جھوٹا کہتا ہے؟ فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان،
وہ شخص یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے کہ میں جس طرح اب موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ لوٹا نہیں سکتا ہے، دوبارہ مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میری تکذیب ہے، یہ مجھے جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے انبیاء کے ذریعے یہ پیغام انہیں پہنچا دیا ہے کہ میں دوبارہ انہیں زندہ کروں گا، حساب کتاب ہوگا اور پھر ابدی زندگی ہوگی۔ اور جو آدم کا بیٹا اس کے خلاف سمجھتا ہے وہ مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ اور مجھے گالی کون دیتا ہے؟ مجھے گالی کیسے دی جاتی ہے؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اور مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ میرے لیے اولاد کا اس بات کرنا مجھے گالی دینا ہے۔ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میں اس بات سے بالکل پاک، منزہ اور مبرہ ہوں کہ میں کوئی بیوی بناؤں یا اپنی کوئی اولاد بناؤں۔ نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میری اولاد ہے، میں بیوی کی حاجت سے بھی پاک ہوں اور اولاد کی ضرورت سے بھی پاک ہوں۔ اور جو شخص میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہماری والدہ کو، ہمارے والد صاحب کو کوئی گالی دے، ہم کبھی اس سے اچھے طریقے سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، ہم کبھی اس کے ساتھ مل کر چلنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، ہم اس کو مارنے اور مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے خالق اور مالک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس سے سب سے زیادہ مومن کو محبت ہونی چاہیے، اسے گالی دی جا رہی ہو، اسے گالیاں دی جا رہی ہوں۔ شتمنی، گالی کیا ہے؟ اللہ کی اولاد کا اس بات کرنا۔ عیسائی کرسمس کے موقع پر کہہ رہے ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہوں، اور آپ انہیں مبارکباد دے رہے ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ کتنا اچھا عمل آپ کر رہے ہیں۔ ان کے کفر اور شرک پر ان کو مبارکباد دیتے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ عیسائیوں کے ساتھ رواداری بالکل درست ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفر و شرک پر ان کو مبارکباد دیتے رہیں، کفر و شرک پر ان کے ساتھ مل کر پارٹیاں اڑاتے رہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ایکس کرسچن نے یہ بات بتائی، بڑے افسوس کے ساتھ اس نے بتائی، سابقہ عیسائی نے جو مسلمان ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی تھا، میرے بہت سے دوست مسلمان تھے، مسلم معاشرے میں جو رہتا تھا بہت سے دوست مسلمان تھے، اور وہ دوست مسلمان ہوتے ہوئے مجھ عیسائی کے ساتھ مل کر کرسمس منایا کرتے تھے، کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور راتوں اور دنوں کو میرے ساتھ جناب خوشیاں مناتے تھے۔ اس موقع پر، کیونکہ اس موقع پر فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، بالکل کھلے عام ہوتی ہے، اس لیے انہیں موقع ملتا ہے۔ وہ مسلم نوجوان بھی، میرے دوست میرے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرتے تھے کرسمس کو۔ لیکن جب میں مسلمان ہو گیا، میں اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اور مسلمان ہونے کے بعد میرا لگاؤ قرآن سے ہو گیا، میں قرآن کے وعظ و نصیحت کے لیے انہی دوستوں کو بلانا چاہتا جو دوست میرے عیسائی ہوتے ہوئے رات کو 3 بجے تک میرے ساتھ کرسمس منایا کرتے تھے۔ وہ مسلمان میرے لیے 3 منٹ کے لیے درس قرآن کے لیے نہیں جاتے تھے، میرے ساتھ درس قرآن کے لیے 3 منٹ کے لیے نہیں جاتے تھے، جو رات کو 3 بجے تک میرے ساتھ کرسمس منایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کفر اور شرک ہے، اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کے بیٹے کا اس بات کرنا، اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور کرسمس کی بنیاد یہی ہے۔ عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ کرسمس کیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ بن مریم کی ولادت ہوئی تھی، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، وہ کہیں گے اللہ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اللہ کے بیٹے کا یوم پیدائش ہم مناتے ہیں۔ لہذا قطعاً ان کو نہ مبارکباد دینی ہے اس موقع پر، نہ ان کی پارٹیز میں شامل ہونا ہے، نہ ان کو تحفے تحائف دینے ہیں اس موقع پر۔ اور بہت سارے سوالات، ابھی کل مجھے سوال ہو رہا تھا، تکرار کے ساتھ بار بار یہ سوال ہو رہا تھا، ہمارے کچھ دوست ہیں جی عیسائی، ہماری مسلمان بہنیں یہ پوچھ رہی تھیں، ہماری کچھ فرینڈز ہیں وہ کرسچن ہیں، ہمیں ہر
عید کے ہر موقع پر، ہماری ہر خوشی پر وہ ہمیں تحائف دیتی ہیں۔ اب اس کرسمس کے موقع پر، ان کی عید اور ان کے تہوار کے موقع پر اگر ہم انہیں تحفہ نہ دیں گی تو وہ دل برداشتہ ہو جائیں گی۔ ان کے دل میں کیا آئے گا؟ ان کا دل رکھنے کے لیے کیا ہم ان کو کرسمس کے موقع پر تحفہ نہیں دے سکتے؟ میں نے انہیں کہا کہ میری بہنوں، آپ نے انہیں تحفہ دینا ہے۔ میرے بھائی بھی اس بات کو سنیں، جن کے دوست ہیں کرسچنز، غیر مسلم عیسائی ان کے دوست ہیں، اور میری وہ بہنیں جن کی سہیلیاں ہیں غیر مسلم کرسچنز، ان کو چاہیے کہ وہ عام دنوں میں ان کے ساتھ رواداری کریں، تحفے تحائف کا لین دین عام دنوں میں کریں۔ ان کی شادی کے موقع پر، ان کے دوسرے جو معاملات ہیں، خوشی کے مواقع آتے رہتے ہیں زندگی میں، کرسمس کے علاوہ بھی، مذہبی تہوار کے علاوہ اور بھی تو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، یا عام دنوں میں آپ ان کو تحفے تحائف دے دیا کریں، یا کرسمس کا موقع گزر جائے اس کے بعد کسی دن آپ ان کو تحفے تحائف دے دیں، اور یہ مثبت پیغام بھی ان کو آپ کی طرف سے مل جائے کہ یہ لوگ کرسمس کو غلط سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے اس تہوار میں شامل نہیں ہوئے، ورنہ دلی طور پر ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رواداری سے رہتے ہیں، لیکن یہ موقع ان کے نزدیک درست نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ کفر و شرک پر مبنی ہے۔ بلکہ ان کو اچھے انداز سے آپ واضح و تبلیغ بھی کر دیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے آپ پڑوسی ہیں، ہماری خوشی اور غمی میں آپ شریک ہوتے ہیں، ہم آپ کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، تحفے تحائف آپ ہمیں دیتے ہیں، ہم بھی آپ کو دیتے ہیں، دعوتیں آپ بھی ہماری کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو کرسمس کا موقع ہے اس میں یہ قباحتیں موجود ہیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور تمہارے دین کے مطابق بھی، تورات و انجیل کے مطابق بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمہاری انجیل بھی یہ بات کہتی ہے، ہمارا قرآن بھی یہ بات کہتا ہے، تمہاری عیسائی مذہبی تعلیمات بھی یہ بات کہتی ہیں، ہماری مذہبی تعلیمات بھی یہ بات کہتی ہیں، اور ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق تم جو یہ بات کہتے ہو یہ اللہ کو گالی ہے، اور ہم اپنے اللہ کو گالی برداشت نہیں کرتے۔ اور میں یہاں پر ایک ہمارے بھائی عالم تھے، وہ بیان کر رہے تھے، میں نے ان کا ایک لیکچر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہماری غیرت پرندوں سے بھی کم ہو گئی۔ قرآن نے ذکر نہیں کیا سورۃ النمل میں، ہدہد ایک پرندہ ہے، ایک بے زبان ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم سب مخلوقات میں سے افضل ہیں۔ تو ایک پرندہ ہدہد اڑتا ہوا چلا گیا کہیں دور، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں اس علاقے میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے، چاند اور سورج کی پرستش ہو رہی ہے اللہ کے سوا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، آ کے سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تمہاری حکومت ہے، اور دنیا میں تمہاری حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں اب بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، سورج اور چاند کی عبادت ہو، ستاروں کی عبادت ہو رہی ہے، مظاہر قدرت کی عبادت ہو رہی ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، میں یہ شکایت لے کر آیا ہوں، آپ کو ان لوگوں کو ان کی خبر لینی چاہیے، ان کو واضح و تبلیغ کرنی چاہیے، اور ان کو اس کام سے منع کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک پرندے کو اتنی غیرت ہے توحید باری تعالیٰ کی، اللہ کی توحید کے حوالے سے اتنا غیرت مند ہے ایک پرندہ، اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم لڑنے کے لیے نہیں کہتے، مرنے مارنے کے لیے نہیں کہتے، وہ ہمارے جو یعنی پڑوسی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں عیسائی، بھولے بھالے لوگ ہوں گے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس قدر خطرناک عقائد اور نظریات وہ رکھ رہے ہیں، کس قدر خطرناک اقوال ان کی زبانوں سے صادر ہو رہے ہیں۔ ہم غیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی غیرت میں اللہ کی توحید کا پیغام تو ان تک پہنچا سکتے ہیں نا، اچھے طریقے سے انہیں اسلام کا پیغام تو پہنچا سکتے ہیں۔ اور سب سے اگر دعوت میں ہم کمزور ہیں تو وہ غیر مسلموں کو دعوت کے حوالے سے ہم بہت کمزور ہیں، خصوصاً عیسائیوں کو دعوت کے حوالے سے بہت ہی مسلمان کمزور، لاپرواہی اور غفلت اور سستی اور کاہلی۔ عیسائیوں کو دعوت پیش کرنا بہت آسان ہے، پسا ہوا طبقہ ہے بیچارہ وہ،
ہمارے ملک کا، ہمارے خدمت گار ہیں وہ لوگ، ہمارے ہاں نوکریاں کرنے والے اور ہمارے کام کاج کرنے والے، ان کا سارا طبقہ ایسا ہی ہے تقریباً۔ ان کو دعوت دینا بہت آسان، ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا احسان کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کی دعوت کریں، ان کے ساتھ میل جوڑ رکھیں، صرف ایک مقصد کے لیے، اللہ کی توحید کی طرف انہیں دعوت دینی، ان کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہا کریں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ ضرور مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ اگر آسان کسی کو مسلمان کرنا ہے، واعظ و تبلیغ اگر کسی کو کرنا سب سے زیادہ آسان ہے تو وہ ہمارے ملک کے عیسائی ہیں۔ بہت جلد، بہت آسانی کے ساتھ وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی دعوت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی کاوش، آپ کی تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا آپ کا خرچ، تھوڑا سا ان پہ احسان، تھوڑی سی ان کے ساتھ شفقت، وہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں، وہ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ غیرت، توحید والی غیرت اگر مسلمانوں میں زندہ ہو تو تب ہے نا۔ ایک پرندے ہدہد میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غیرت جو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورۃ النمل میں کر دیا۔ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے، اللہ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا کریں۔ کوئی مسلمان ہو اگر توحید باری تعالیٰ میں، توحید الوہیت میں یا توحید اسماء و صفات میں کسی مسئلے میں اگر وہ ٹھوکر کھا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھائیں کہ بھائی، مسلمان بھائی، یہ توحید باری تعالیٰ کے منافی عمل ہے، یہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف ہے، تمہارا یہ قول، تمہارا یہ نظریہ، تمہارا یہ عقیدہ اور تمہارا یہ عمل، یہ توحید باری تعالیٰ کے منافی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ قرآن و سنت کے دلائل اس کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کیجیے، اور پھر جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے بھی۔ دنیا میں اگر توحید ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس قرآن و سنت کی صورت میں توحید باری تعالیٰ موجود ہے۔ غیر مسلموں کو آپ دعوت دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف انہیں بلائیں جو ہمارے ان کے درمیان برابر ہے۔ بنیادی طور پر ان کی شریعتیں بھی توحید کی دعوت دیتی ہیں۔ انبیاء سارے کے سارے توحید کا مشن اور پیغام لے کر آئے تھے، لیکن پھر ان کی شریعتوں، ان کی تعلیمات میں بگاڑ لایا گیا، توحید کو نکال کر شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات داخل کی گئیں۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بجائے کرسمس کی مبارکباد دینے کی، اس کفریہ اور اس شرکیہ عمل میں حصہ دار بننے کی بجائے، قرآن کریم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس مجلس میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس مجلس میں اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے ان کے ساتھ شامل ہونا، جس طرح وہ مجلس والے گناہگار اور مجرم ہیں، بالکل اسی طرح تم بھی گناہگار اور مجرم ہو گئے اگر اس مجلس میں بیٹھے رہے۔ اور مجلس میں بیٹھنا تو درکنار، ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم تو بول کر اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے کفریہ اور شرکیہ اعمال پر مبارک ہو، تم بہت بابرکت تمہارا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ معاذ اللہ، کفر و شرک پر برکت کی دعا، ان کو مبارکباد دینا اور ان کی خوشی میں شریک ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق راستہ دکھائے، ہمیشہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرکیہ اور بدعیہ اعمال سے خود بھی اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو کفر و شرک کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرخچے اڑا رہے ہوں، جو اللہ کی اولاد کا اس بات کر رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ کبھی حصہ دار نہ بن جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ہمیشہ سمجھاتے رہیں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔